یہ ہے وقت میڈیا۔ ملک کو بیرون ملک کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے عوام کا طرفدار، سچائی کا علم بردار صدا ٹوڈے اردو نیوز ویب پورٹل روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سرچ کریں www.sadatoday.com۔ لانچنگ سیریمنی کا یہ ویڈیو دیکھیے۔ مجھے خود 10:15 بجے تک پہنچنا ہے دوسری جگہ۔ یہ پروگرام کافی طویل ہو گیا اور میں صرف ایک سعادت اب حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہہ سکوں کبھی اپنی موجودہ نسلوں سے بھی اور آئندہ آنے والی نسلوں سے بھی کہ میں نے دلی میں ایک پنڈت آنند نارائن گلزار زوتشی کو دیکھا تھا۔ کیا بات ہے! اور نہ صرف ان کو دیکھا تھا، میں نے مشاعروں میں بہت دور وہ اسٹیج پہ ہوتے تھے اور میں بہت دور عوام کی کسی آخری نشست پہ بیٹھا، کبھی آخری نشست پہ بیٹھنا میری عادت بھی رہی ہے، میں وہاں سے دیکھتا تھا وہ گلزار صاحب۔ ابھی تو یہ گلزار صاحب ہیں، مجھے معلوم ہے ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ 50 روپے دیتی تھی لڑکیاں ان کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے، انہوں نے بتایا تھا مجھے۔ میں نے اس گلزار کو دیکھا ہے جو پینٹ شرٹ اور کوٹ پہن کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کیا کرتا تھا۔ آج یہ شیروانی میں اور اتنے منحنی محسوس ہوتے ہیں، ایسے نہیں تھے یہ۔ میں نے ان کو تقریباً جوان دیکھا ہے، حالانکہ اگر آج میں یہ کہوں کہ بہت تھوڑا سا فرق ہے کہ سر سید گئے ہیں اور گلزار آئے ہیں، بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ آپ گن کے دیکھ لیجیے، آج آپ ماشاءاللہ 100 سے کچھ ہی کم ہیں، 90-95 نظر نق سے بچائے اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی عمر اور ہم کو ہمارا سایہ، ان کا سایہ ہمارے اوپر رہے۔ لیکن ایک اسٹریم، ایک نسل کی اگر سر سید کے ساتھ ختم ہو رہی ہے تو دوسری نسل کا آغاز گلزار دہلوی کی صورت میں ہو رہا ہے۔ اور میں یہ فخر حاصل کرنا چاہتا ہوں اور یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اپنی زندگی کی تاریخ میں یہ قصہ رقم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ گلزار دہلوی کو میں نے مائک پر مدعو کیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک تاریخ ہے اور ایک سعادت ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کی شان میں کچھ اور کہہ نہیں سکتا۔ بہرحال میں سورج کو چراغ دکھانے کا مکلف نہیں ہو سکتا، آپ سے بصدر التماس میں ایک مائک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم کو نواز دیں۔ آپ سبھی ان کا استقبال کریں، زوردار تالیاں۔ کیا اچھا میرے محترم محتشم برادر بزرگ، کرم فرما، سرپرست، یار غار، ہندوستان میں تعلیمات کے دوسرے سر سید ڈاکٹر سید شاہد مہدی صاحب، ان کے ساتھ بھی 50 برس سے تعلقات ہیں۔ یہ نوازتے ہیں غریب کو ہر طرح۔ کوئی بھی جلسہ ہو، فنکشن، سیمینار، مشاعرہ، جو افتتاح کرتا ہے وہ حروف تہجی ہے 36 اردو میں الف سے یہ تک، وہ الف ہے جو افتتاح کرتا ہے، اور جو ختم کرتا ہے وہ خطبہ صدارت ہے۔ افتتاح سے صدارت تک الف سے یہ تک پوری تختی ختم ہو گئی، آخر میں ایک حمزہ رہ جاتا ہے۔ الف سے یہ کہ تہجی حروف میں حمزہ رہ جاتا ہے، تو حمزے کے طور پر داستان امیر حمزہ کے کچھ ٹکڑے اجازتاً، کچھ بھرتی کے بھی کام ہوتے ہیں۔ میں نے تو 93 برس میں 85 برس اردو کی تعلیم، تربیت، تہذیب، تحفظ، تخلیق کا کام کیا، لیکن آزادی ملک اور تقسیم وطن نے ایک اور کام سونپ دیا۔
جو کام مولوی عبدالحق، سر تیج بہادر سپرو، علامہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی وغیرہ حضرات کر رہے تھے، مجھے سر کٹانے کے لیے سر بکف اور کفن بردوش اردو کے تحفظ اور بقا کے جہاد میں جان لڑانی پڑی۔ اپنے ملک میں، ہندوستان پاکستان میں اور 44 غیر ممالک میں نے اردو کے تحفظ کے لیے جگہ جگہ جہاں ایک بھی اسکول نہیں تھا، آج 44 ملکوں میں پرائمری اسکول، مڈل اسکول، سینئر سیکنڈری اسکول اور کالج اور یونیورسٹی۔ پہلی دفعہ جب میں امریکہ گیا، 3 مسجدوں میں 2-2 4-4 لوگوں کو قرآن کے ساتھ بچوں کو اردو پڑھائی جا رہی تھی۔ پہلے سفر میں 9، پھر 24، پھر 34، آج شکاگو سے کیلیفورنیا تک اتنے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں اردو پڑھائی جا رہی ہے کہ شاید اور کہیں نہ ہو۔ یورپ میں 44 ملکوں میں، سعودی عرب اور گلف کنٹریز میں تو اردو کی دلی کی طرح، ہندوستان کی طرح لنگوا فرینکا ہے۔ جدہ میں اندرا گاندھی کو مجبور کر کے گورنمنٹ آف انڈیا، وہاں ایک ہم نے سینئر سیکنڈری اسکول کھلوایا۔ آج اس میں 12,000 لڑکے اور 7,000 لڑکیاں اردو پڑھ رہے ہیں۔ وہ کوئی سب نہ سعودی عرب کی ہے نہ ہندوستان پاکستان، کتنے ملکوں کے لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں۔ جرمنی، چیکوسلوواکیا، رومانیہ، ہنگری، بلغاریہ، پولینڈ، البانیہ، یوگوسلاویہ، اسپین، ترکستان، بحرین، مسقط، دوحہ قطر، دبئی، کہاں اردو نہیں ہے؟ سیکورٹی کونسل کی کوئی بھی 9 زبانیں ہوں، ہندوستان کی اردو 152 ملکوں میں ان آفیشل لنگوا فرینکا ہے، بولی لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ مضمون ہے گوہر، فکر جواں ہے میری، کوثر میں دھلی طرز بیاں ہے میری، دلی جسے کہتے ہیں وطن ہے میرا، اردو جسے کہتے ہیں زبان ہے میری۔ وہ درس اردو زبان دیتا ہوں، اہل ایمان کو جان دیتا ہوں، میں عجب ہوں امام اردو کا، بت قدوں میں اذان دیتا ہوں۔ میں عجب ہوں امام اردو کا، بت قدوں میں اذان، سن لیں گے حریفان زباں محشر میں، بخشا گیا عقبہ میں قبیل اردو، اے روز قیامت کے وکیل مطلق، میں دہر میں کہلاؤں وکیل اردو۔ دے ہم کو بھی اللہ نبی دے اردو، جنت میں منایا کریں عید اردو، جینا ہو زمانے میں تو غازی ہو کر، مر جائے تو کہلائیں شہید اردو۔ میں وہ ہندو ہوں کہ نازا ہے مسلمان جس پر، دل میں کعبہ ہے میرے، دل ہے صنم خانوں میں، جوش کا قول ہے اور اپنا عقیدہ گلزار، ہم سے کافر نہ اٹھا کوئی مسلمانوں میں، ہم سے کافر نہ اٹھا کوئی مسلمانوں میں۔ اب چونکہ مشاعرے کی سی فضا آخر میں ہو گئی ہے، الف سے یہ تک تو سنجیدہ باتیں تھی، اب حمزہ جب آیا تو کچھ تفریحاً غیر سنجیدہ چند 2-4 رباعیاں اور جھیل لیجئے۔ عرض کرتا ہوں، میں انگور پلا دے ساقی، میں انگور پلا دے ساقی، شعلہ طور پلا دے ساقی، حوض کوثر سے منگا کر مجھ کو نور ہی نور پلا دے ساقی، حوض کوثر سے منگا کر نور ہی نور پلا، رسم کونا کو چھوڑ دے ساقی، رسم کونا کو توڑ دے ساقی، حور و جنت بھی چھوڑ دے ساقی، اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ دے ساقی، زندگانی نچوڑ۔
مرتا ہوں جدائی سے جلا دے ساقی، معبود سے عابد کو ملا دے ساقی، امرت نہیں دیتا ہے جو ہونٹوں سے تو پھر لازہری آنکھوں سے پلا دے ساقی، امرت نہیں دیتا ہے جو ہونٹوں سے تو پھر لازہری آنکھوں سے پلا دے ساقی، بدمست وہ اللہ سی کنواری پلکیں، کنواری پلکیں، بدمست وہ اللہ، دلی کی اردو، داغ کی اردو سنا رہا ہوں، بدمست وہ اللہ سی کنواری پلکیں، راتوں کی جگی نیند سے بھاری پلکیں، ان پلکوں پہ جس وقت سے ڈالی ہے نظر جھپکی نہیں واللہ ہماری پلکیں، بدمست وہ اللہ سے کنواری پلکیں، راتوں کی جگی نیند سے بھاری پلکیں، ان پلکوں پہ جس وقت سے ڈالی ہے نظر جھپکی نہیں واللہ ہماری پلکیں۔ دو رباعیاں اور برداشت کر لیجئے۔ زباں ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی، آج تک نہیں ہوئی، بڑی دشمنی کر لی، زباں ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی، جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی، جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی، ہر ایک لفظ کو لہجے کو غور سے سن لو، ہمارے بعد زبان کی سند نہیں ہوگی، ہمارے بعد زبان کی سند نہیں ہوگی۔ زار صاحب تھے والد بندہ، علامہ پروفیسر پنڈت تربھواناز رشید زار دہلوی، 2000 شاگردوں میں داغ کے پہلے شاگرد، حکیم افضل خان کے باپ محمود خان کے ذریعے 1878 میں شریف منزل بلی ماران میں داغ کے شاگرد۔ زار صاحب تھے والد بندہ اور سائل داغ کے داماد و جانشین نواب سراج الدین احمد خان سے۔ زار صاحب تھے والد بندہ اور سائل تھے میرے اول پیر، زار و سائل کے ہی توسط سے میں ہوں نواب میرزا کا نبیر، میں ہوں گلزار داغ کا پوتا اور اردو زبان میری جاگیر، میں ہوں گلزار داغ۔ آخری 3 شعر عرض کرتا ہوں۔ پوچھے کوئی یہ روح ظفر سے جو ذوق ہو، ظفر اور ذوق کے دونوں معنی، تخلص بھی اور لفظی معنی۔ پوچھے کوئی یہ روح ظفر سے جو ذوق ہو، مومن کہاں ہے، میر کہاں، برہمن کہاں، چندربھان برہمن اردو کا پہلا شاعر 200 برس۔ پوچھے کوئی یہ روح ظفر سے جو ذوق ہو، مومن کہاں ہے، میر کہاں، برہمن کہاں، گلزار آب روح زباں اب ہمیں سے ہے، دلی کے اپنے بعد یہ روح سخن کہاں، دلی میں اپنے بعد یہ روح سخن کہاں۔ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا، بہت وقت آپ کا لیا، معاف کیجئے۔ شاید بھائی کے بعد بولنا، صدر کے بعد، اول تو یہی ان حضرات کا حکم نامہ میرے لیے قتل کی طرح تھا، مگر بہرحال اب کچھ نہ کچھ جب حاضر ہوا ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ روٹی کے تو پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ چنانچہ عرض کرتا ہوں کہ پی کے دو گھونٹ ان کی آنکھوں سے، پی کے 2 گھونٹ ان کی آنکھوں سے، 2 گھڑی میں بھی جھوم لیتا ہوں، 2 گھڑی میں بھی جھوم لیتا ہوں، آسماں پر اچھال کر ساغر چاند تاروں کو چوم لیتا۔
آپ میں سے اکثر لوگوں نے اشرف صبحی صاحب کی کتاب پڑھی ہوگی دلی کے بارے میں، جو انہوں نے اس دلی کے قصے بیان کیے تھے. اشرف صبحی نے تو بہت پہلے وہ کتاب لکھی تھی، لیکن تازہ تازہ یہ اشرف صبحی بالکل حیات آپ کے سامنے اسی انداز سے دلی کے شریف منزل کو، حکیم اجمل خان کو، اس سے میں نے غلط نہیں کہا تھا نا، سر سید کے بعد یہی پیدا ہوئے اور یہی بتا رہے، یہ خوش نصیبی ہے. بہرحال اردو کا اسلوب اور اردو کی شاعری کا اسلوب اور اس اردو کی دلی کی نثر کا اسلوب کیا ہے، یہ بہرحال گلزار دہلوی اس وقت سب سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. ایک مختلف اسلوب کی اردو دلی میں بولی لکھی پڑھی گئی ہے، نثر میں بھی نظم میں بھی. داغ دہلوی ہوں یا گلزار دہلوی ہوں، دونوں کو آپ موازنہ کر سکتے ہیں، میں یہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں. اور اب ہم اپنے اختتامیہ کو پہنچ گئے ہیں. اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کبھی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286. یوٹیوب پر آج ہی ہمارا وقت میڈیا چینل جوائن کیجئے. یوٹیوب پہ سرچ میں لکھیے وقت میڈیا، یا پھر ایڈریس ہے www.youtube.com/c/وقت میڈیا. آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.